آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ اقوام متحدہ کے بہت سے آرٹیکلز ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اثر تو خیر کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اسی چارٹر کے تحت ہوتی ہے۔ لیکن ایک آرٹیکل اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان میں ہے آرٹیکل 99۔ یہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے اقوام متحدہ کی تاریخ میں، اور جو موجودہ سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوتریس، انہوں نے اپنے کیریئر میں آج پہلی بار آرٹیکل 99 انووک کیا ہے۔ یہ آرٹیکل کیا ہے؟ یہ آرٹیکل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بحران جو سیکریٹری جنرل یا اقوام متحدہ کی نظر میں علاقائی اور بین الاقوامی خطرہ، فوری خطرہ جو ہے جس سے لاحق ہو جائے، اس کو آرٹیکل 99 کے تحت انووک کر کے سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے، تاکہ سیکیورٹی کونسل اس بارے میں کوئی نہ کوئی قطعی فیصلہ کرے۔ اس بار یہ آرٹیکل جو ہے غزہ کے پس منظر میں سیکریٹری جنرل نے انووک کیا ہے، اور انہوں نے سلامتی کونسل کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ غزہ میں کسی بھی وقت پورا انسانی ڈھانچہ زمیں بوس ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ایک انسانی قیامت صغریٰ برپا ہو سکتی ہے، بلکہ اسے محدود رکھنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا فوری طور پہ وہاں جنگ بندی کے اقدامات کیے جائیں تاکہ حالات کو اس موڑ سے واپس لایا جا سکے کہ جس کے بعد یہ کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ کھلی وارننگ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لیکن جو سیکریٹری جنرل ہے انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا، مطلب یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے۔ اگر محاذ جنگ کی ہم بات کریں تو اس وقت جو جنوبی غزہ کا علاقہ ہے خان یونس، وہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی مزاحمت ہے۔ اسرائیلی ٹینک اور آرٹلری جو ہیں وہ شہر کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اوپر سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور ہلاکتوں کا سلسلہ حسب معمول جاری ہے، جبکہ جو شمالی غزہ ہے وہاں بھی مستقل بمباری کا سماں ہے۔ اور شمالی غزہ کا جو جبالیہ کیمپ ہے وہاں الجزیرہ کے ایک اور صحافی ہیں مومن الشرافی، ان کا پورا خاندان اسرائیلی بمباری سے آج شہید ہو گیا ہے۔ یہ الجزیرہ کے دوسرے صحافی ہیں جن کا خاندان شہید ہوا۔ 21 افراد، بوڑھے، بچے اور خواتین جو ہیں اس میں شامل تھے، ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ غالباً مومن الشرافی ہی شاید بچ گئے ہیں اس میں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے سیٹ پہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں۔ ہاں انہیں دیکھو، یہ مطلب دیکھو، ایک تو ہوتی ہے نا یار کہ آپ میدان جنگ سے رپورٹنگ کر رہے ہو، یہ تو ایسا ہے کہ آپ شمشان گھاٹ میں آپ کے گلے میں پھندا ہے اور آپ وہاں سے ڈیبر گئے۔ مطلب آپ نے جو ابھی مثال دی تھی، ہلاکو خان بغداد میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں سے لائیو رپورٹنگ کوئی جرنلسٹ کر رہا ہے، تو دیکھیے کس لیول پہ وہ کام ہو رہی ہوگی۔ اچھا، آپ نے بات کی خان یونس کی، ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور یہ شو سے پہلے وسعتی مثال دے رہے تھے کہ جیسے ٹوتھ پیسٹ میں سے، ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب میں سے آپ ٹوتھ پیسٹ نکالتے ہیں نا، دھیرے 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 دھیرے، اسی طرح غزہ سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، پہلے نارتھ پھر ساؤتھ، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کر رفح میں ایک ہم نے خیمے کی سٹی بنائی ہے، ذرا وہ دکھا دیں، ٹینٹ سٹی آف رفح، یہ آپ یہاں جائیں، اور تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کو یہاں رہنا ہے، پلان یہ ہے، اور یہ جگہ ہے المواسی، اور یہ انگلینڈ کے جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے نا اس کا آدھا ہے، اس کا آدھا میں بتا دیتا ہوں جی۔ یہ جو المواسی ہے یہ بیسیکلی بدو آبادی ہے، قدیمی زمانے سے آباد ہے۔ ایک طرف سمندر ہے اور 1 کلومیٹر چوڑی اور 14 کلومیٹر طویل یہ پٹی ہے۔ کل جو اس کا رقبہ بنتا ہے جو کہ رہنے کے قابل ہے وہ تقریباً 6.5 مربع کلومیٹر ہے، یعنی ہیتھرو ایئرپورٹ کا جو رقبہ ہے وہ 13 کلومیٹر ہے، اس کا آدھا رقبہ یہ سمجھ لیں، جس میں 20 لاکھ لوگ جائیں گے۔ اچھا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اگر ایک وقت میں 18 لاکھ یا 19 لاکھ مسافر جمع ہو جائیں تو سوچئے کہ کیا حالت ہوگی. اسی لیے WHO جب یہ کچھ دن پہلے بھی المواسی کی بات ہو رہی تھی تو WHO کا کہنا ہے کہ اتنی سی جگہ میں اتنے زیادہ لوگ اگر اس سو کالڈ سیف زون میں چلے بھی جائیں اور وہ بمباری سے نہ بھی مریں تو جو وبائی امراض ہوں گے ان سے وہ ضرور بن جائیں گے. لہٰذا جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ اس بارے میں فریق بننے کو تیار نہیں ہے. میں ایک تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں آپ بات کریں. میں ایک فائنینشیل ٹائمز کی آج کی رپورٹ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی موقر اخبار ہے برطانیہ کا. اس رپورٹ کے مطابق رابرٹ پیپے ہیں ایک امریکی فوجی مورخ، ان کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شمالی غزہ کی بمباری، ابھی جنوبی غزہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، شمالی غزہ کی میں جو بمباری ہوئی ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک، وہ دوسری عالمی جنگ میں جرمن جو شہر تھے ان پہ جب اتحادی فضائیہ نے بمباری کی تھی اور جو تباہی ہوئی تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. 60% عمارتیں اور 3 لاکھ مکانات ختم ہو گئے ہیں، اور آئندہ غزہ وہ جگہ کہلائے گی جہاں تاریخ کی سب سے بڑی بمباری سب سے مختصر وقت میں ہوئی ہے. ایک ریکارڈ یہ ٹوٹا ہے. اچھا، اسرائیل کی جو فوجی ترجمان ہیں انہوں نے آج ہی بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک 10,000 سے زائد فضائی حملے کیے گئے ہیں. 10,000 سے زائد. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 220 فلسطینیوں کو ایک فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں. 22 لاکھ میں سے 19 لاکھ شہری بے گھر ہیں. اب آپ نے مجھے بتایا کہ جنوبی غزہ کی جانب سے بھی آگے جو ہے دھکیلا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ انہیں نکال دیا جائے صحرائے سینا کے ڈیزرٹ میں. اچھا، یہ جو ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. میری نظر سے ایک گزری اسرائیلی اخبار ہے ہیوم، اس کی ایک خبر نظر سے گزری. اس میں اس نے بتایا کہ امریکی کانگریس میں اس وقت جو دونوں پارٹیاں ہیں یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان کے ارکان یہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک قرارداد منظور کی جائے اور جو فورن ایڈ کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کے لیے، اور وہ ترمیم یہ ہوگی کہ جو ممالک بالخصوص عرب ممالک امریکی امداد چاہتے ہیں انہیں غزہ کے پناہ گزینوں کو اپنے ہاں لینا پڑے گا. اور اس میں ڈویژن بھی اس نے دی ہے، رف ڈویژن کیا ہوگی، یعنی 22-23 لاکھ ہے نا، تو 10 لاکھ مصر، اس لیے کہ اسرائیل کے بعد مصر سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے. 1 ملین مصر کو لینے پڑیں گے، 5 لاکھ ترکی قبول کرے، 2.5 لاکھ عراق اور یمن جو ہیں وہ قبول کریں. تو اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ امریکہ ایکسپرٹ ہے شکار کے ساتھ اور شکاری کے ساتھ بیکورڈ دوڑنے میں. تو انہوں نے جو غرب اردن میں فلسطینیوں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کا بڑا دکھ ہے امریکہ کو. یہ سیٹلرز یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ وہ سیٹلرز جو ان حملوں میں ملوث ہیں انہیں امریکی ویزا نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے. ان میں جو سیکیورٹی کا جو ہے وزیر نیشنل سیکیورٹی کا اسرائیلی وزیر بن گوئر جو کہ سب سے بڑا اس علاقے کا گنڈا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا میں دیکھ رہا تھا مال ہے. امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کیا. پہلے اس سے آنے سے پہلے میں ذرا آنا چاہ رہا ہوں جو ابھی جو ہم دکھا رہے تھے نا کہ جہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے مواسی، اور ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں نکالا جائے گا یہاں سے یا ہمیں مارا جائے گا یہاں سے. تو بہت لوگ ہیں جو جانے سے انکار کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ فیملی آپ دیکھیں ملبہ ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کی روئنز میں، لیکن وہاں پر بھی روٹیاں پکا رہے ہیں. اچھا، اب اسرائیل کی ابھی 2 مختلف کاروائیاں چل رہی ہیں. ایک تو وہ لیفلیٹس ڈراپ کر رہے ہیں ہوا سے، کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خان یونس سے نکلیں، آپ خان یونس سے نکلیں. اب لوگوں کو پتہ ہے پہلے بھی نارتھ سے ساؤتھ ان کو بھیجا گیا مارنے کے لیے نا، تو لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں ایک بندے کے ہاتھ میں وہ آیا لیفلیٹ، اس نے کہا کہ یار چلو اس کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ اس سے میں آگ بھڑکا کے اپنا دودھ گرم کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے سمندر کے ساتھ مطلب بیچ پر پمپس لگا دیے ہیں, اور وہاں سے وہ سمندر کا پانی نکال کر غزہ کے سرنگوں میں ڈالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا, اور انٹرسٹنگ بات اس کی یہ ہے کہ جو وہ پیمفلٹ بھیج رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, اس پہ قرآن کی آیت ہے کہ بالکل جس طرح ہم نے حضرت نوح کے وقت پہ ظالمین کے پیچھے ہم نے سیلاب چھوڑا تھا, اسی طرح ہم آپ کے پیچھے سیلاب چھوڑ رہے ہیں. یہ رہے that's the pamphlet. اور بھی بہت کچھ ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا زرار صاحب, بلی اب آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے. جی. نیتن یاہو صاحب جو ہیں, شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ غور کریں گے کہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی, وہ بعد میں غزہ کا کنٹرول سنبھال لے جب ہم وہاں کی صفائی کر دیں. اب آج انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ نہ ہم انٹرنیشنل فوج جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ وہ آئے, فلسطینی اتھارٹی کو تو بالکل ہم یہ علاقہ نہیں دیں گے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کنٹرول ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں رکھے گا تاکہ اسے مستقل غیر فوجی علاقے میں تبدیل کر دیا جائے. اب اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. آج میں آپ کو یہ بھی یاد دینا چاہتا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ہے 6 دسمبر, اور آج سے ٹھیک 32 برس پہلے بھارت میں ایودھیا کے مقام پہ جو بابری مسجد ہے اس کا انہدام کیا گیا تھا. یہ بات مجھے کیوں یاد آئی اس وقت, اس لیے کہ گفتگو تو غزہ کی اور اسرائیل کی ہو رہی ہے. یہ گفتگو مجھے اس لیے یاد آئی کہ مجھے معاً مسجد اقصیٰ کا خیال آ رہا ہے جہاں 7 اکتوبر کے بعد سے صرف 50 برس سے زیادہ عمر کے نمازی جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس مسجد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ تو تھا ایک لیول. نیکسٹ لیول یہ ہے کہ کل مسجد اقصیٰ کی طرف, جسے کہ ٹیمپل ماؤنٹ کا ایریا بھی کہا جاتا ہے, اسرائیلی آباد کاروں کا جلوس جائے گا. کل یہودی شریعت کے حساب سے ہنوکا کا تہوار ہے. یہ مظاہرین مسلم میجورٹی جو محلے ہیں وہاں سے گزریں گے, اور پھر وہ پہنچیں گے ٹیمپل ماؤنٹ کے کمپاؤنڈ تک جہاں ایک طرف مسجد اقصیٰ واقع ہے, اور وہاں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ جو پورا کمپلیکس ہے اس کا جو انتظام ہے اردن کے زیر اہتمام اس وقت ایک اسلامی وقف بورڈ ہے وہ کرتا ہے, جس کو اردن کنٹرول کرتا ہے ان تھیوری, اس سے نکال کے ڈائریکٹ اسرائیلی کنٹرول میں لے لیا جائے. یعنی اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ یہ جو ہے وہاں فلسطین میں بابری مسجد والا سلسلہ جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے. اور وقف بورڈ نے اور اردن نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے اس کو لائٹلی نہ لیں, اس سے وہاں ایک آگ بھڑکنے کا امکان جو وہ چاہتے ہیں کہ آگ بھڑکے نا. اب آپ کو جیسے کہ یہ جو 7 اکتوبر کو حماس کا جو حملہ تھا, اس کا نام کیا تھا؟ الاقصیٰ فلڈ. کیوں؟ کیونکہ اسی سال اپریل میں شاید ایک بڑی رات کے دوران اسرائیلی فوجیوں مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے, اور وہاں پر مرد, خواتین, بچے, جتنے بھی نمازی تھے وہاں پر یا جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان کے دوران, ان کے اوپر فلیش بینگ, ٹیئر گیس, اور ان کو مارا بھی کیا. مجھے یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی جو چیخیں ہیں ان کا ہم بدلہ لے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا, اب ان کا نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے کبھی بھی, یا نہ ہی صرف مسجد الاقصیٰ. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریئیکشن آئے تاکہ ہم بالکل ہی ہر جگہ سے وائپ آؤٹ کر دیں. یہ کوئی کلیئر نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے, وہ سب شاید آپ کو بھی پتہ ہو کہ فلسطینی مسیحی جو ہیں ان پر بھی اسرائیل دہائیوں سے تشدد کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی, جی ٹھیک ہے, اور اس کی جو وہاں جو ایک چرچ ہے, آئی تھنک چرچ آف دا نیٹیوٹی اس کو کہا جاتا ہے,
وہاں پر اس وقت کیا مناظر ہیں میں ذرا آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. وہاں کے جو پریسٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں کے ہی پریسٹ ہیں, نہیں تو ان کے کسی قریب چرچ کے ہی ہیں. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کرسمس میں ایک نیٹیوٹی سین بنتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش دکھاتے ہیں, جو ان کو ملنے آئے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس دفعہ جو وہاں پر جو نمائش بنائی گئی ہے اس میں وہ ملبہ ہے وہاں پر, ملبہ, اور جو دکھاتے ہیں نا کہ یہ حضرت عیسیٰ ایز اے بیبی پیدا ہوئے تھے, اس کو کفیہ میں باندھا ہوا ہے. اور پریسٹ کا کہنا ہے کہ جی اگر آج حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے تو ملبے میں وہ غزہ میں پیدا ہوتے, ملبے کے نیچے. یہ ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ وہاں پر اور کیا روایتیں ہیں. ایسٹ جیروسلم میں آپ کو پتہ ہے کرسچین آرمینینز پر بھی حملے ہوتے ہیں, کیتھولکس پر بھی حملے ہوتے ہیں, قبروں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے, گرجوں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. وہاں پر ایک یہ روایت ہے کہ جہاں کوئی کرسچنز آپ کو نظر آتے ہیں, اور اگر آپ آرتھوڈاکس جوز ہیں, آرتھوڈاکس جوز کے بھی کچھ فرقے جو بہت انتہا پسند ہیں, تو ایک روایت ہے کہ جیسے وہ گزر رہے ہوں آپ ان پر تھوکتے ہیں. اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ یار یہ انتہا پسندی نہیں ہے, اس نے کہا نہیں تو ہم, یہ تو ہماری ہزاروں سال پرانی روایت ہے, جہاں پہ ہمیں عیسائی نظر آتے ہیں, مسیحی نظر آتے ہیں, ہم ان پر تھوکتے ہیں. تو یہ وہاں پر چل رہا ہے. ایک اور چیز ہے اس سے پہلے کہ ہم یو ایس کانگریس پر آئیں, آپ کو خالد صاحب یاد ہیں؟ بہت نام ہم نے لیے ہیں, بہت کہانیاں سنائی ہیں, لیکن جو چیز کبھی نہیں بھولی جاتی وہ ہے خالد اور ان کی پوتے پوتی کی کہانی. آپ کو یاد ہے سول آف مائی سول؟ وہ دادا اور پوتے کا, یہ دادا, ان کو اپنی پوتی ریم سے بے حد پیار تھا, کیونکہ ریم کے والد صاحب بیرون ملک تھے, وہ روزی روٹی کمانے کے لیے, اور بڑی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی ان کی, جوکس وغیرہ وغیرہ, جس کی زندگی اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. جب پھر ایک اسرائیلی بمباری ہوئی اور ریم اور اس کے جو چھوٹا بھائی ہے وہ دونوں شہید ہو گئے, اور یہ ویڈیو تو پوری دنیا میں چلی ہے نا, وہ اس کو اپنی داڑھی کے ساتھ ٹکل کر رہا ہے کہ یار جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ. اس کا وہ جو پوتا ہے وہ زمین پر ہے, اس کے وہ بال صاف کر رہا ہے کہ یار تمہیں گھن لگ گئی ہے, اب تو جاگ جاؤ, اب تو جاگ جاؤ. نہیں جاگے, ظاہر ہے وہ چلے گئے تھے. آج آپ کو پتہ ہے خالد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا؟ آج خالد صاحب ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور یہ ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور جو وہاں پر جو زخمی آتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنی کبھی زندگی میں ایسا کوئی انسان, واقعی انسان جس کو کہتے ہیں. ہاں, لیکن مسئلہ یہ کہ اب ان کے پاس رہ کیا گیا ہے سر, میں تو ختم ہو گیا ہوتا. اگر میں اس آدمی کی جگہ ہوں تو میں کہوں کہ یار یہ آخری سمجھ کے کہ یہ آخری چیز میں کر رہا ہوں, اس کے ہوتے ہوتے ایک بھی بم گرے گا اور میں مر جاؤں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو. اب میرے لیے رہ کیا گیا ہے, بچ کیا گیا ہے. تو اندر تو یہ چل رہا ہوتا ہے انسان کے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اقبال کا شکوہ کی جو طویل نظم ہے کس نے نہیں سنی پاکستان میں, اس نصاب میں داخل ہے, ویسے بھی ہم گھر سے لے کے اور باہر تک سنتے آئے ہیں. اس میں ایک شعر ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کا جو پہلا مصرع ہے, دوسرا مصرع برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, یہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ کل ہی ڈان اخبار میں ایک رپورٹ چھپی تھی, اور اس کے بعد پھر باقی آؤٹ لیٹس نے بھی اس پہ توجہ دی, بی بی سی اردو سمیت. رپورٹ یہ تھی کہ بجلی کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نیپرا, اس نے اپنی ایک تحقیق میں بجلی کی کسی بھی تقسیم کار کمپنی کو نہیں بخشا ہے, اور کہا ہے کہ سب کے سب نے صارفین کی درست بلنگ نہیں کی, اور 1,30,00,000 صارفین کو 30 دن سے زائد مدت کے بل بھیج کے بھاری منافع کمایا گیا. اسپیشلی جو جولائی اگست میں آسمان سے باتیں کرنے والی بلنگ کے خلاف ملک گیر بے چینی دیکھنے میں آئی تھی, اس کی چھان بین کے لیے نیپرا نے یہ تحقیق کرنے کی زحمت کی. اس کے مطابق میٹر ریڈنگ سے لے کے بلنگ اور عدم ادائیگی پہ جرمانے لگانے تک کا پورا نظام نقائص سے بھرا ہوا ہے. میٹر ریڈنگ کے جو سنیپ شاٹس لیے جاتے ہیں وہ یا تو دھندلے ہوتے ہیں
یا جو رقم ان سنیپ شاٹس کے لینے کے باوجود بل میں دکھائی جاتی ہے وہ ریڈنگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. بلنگ جان بوجھ کے 30 دن سے اوپر کے استعمال پہ کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ صارفین جو ماہانہ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں بہت ہی رعایتی قیمت پہ، انہیں بھی 200 یونٹ سے اوپر کے صارفین کے برابر اضافی ادائیگی کرنا پڑتی ہے. حالانکہ قانون کے مطابق میٹر ریڈنگ زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا اور 1,30,00,000 سے زائد صارفین کو اوور بلنگ کے ذریعے صرف جولائی اور اگست میں لوٹا گیا، جبکہ 32 لاکھ صارفین کا کم از کم استعمال کا سلیب اس چکر میں تبدیل ہو گیا اور انہیں اضافی رقم دینی پڑی. رپورٹ کے مطابق کہ الیکٹرک سمیت تمام 11 تقسیم کار کمپنیاں اس ہیرا پھیری میں ملوث دکھائی دی ہیں. ان کمپنیوں نے اوور بلنگ یا ایوریج بلنگ کا جواز یہ بتایا کہ صارفین کے میٹر ناقص ہوتے ہیں، ریڈنگ اسی لیے غلط آتی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لگ بھگ 5 لاکھ میٹر ایسے ہیں جو ان کمپنیوں کے بقول ناقص پائے گئے ہیں. حالانکہ قانون کے مطابق 2 بلنگ مہینوں کے درمیانی عرصے میں اگر کوئی میٹر ناقص پایا جائے تو اس کو ریپلیس کرنا جو ہے ان کمپنیوں کی ذمہ داری ہے. رپورٹ نے ان تمام کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے. سفارش ہے کہ تمام تخمینوں کو 30 دن کے اندر اندر نظر ثانی کر کے نئے بل جاری کیے جائیں تاکہ صارفین کو یہ جو رقم ہے یہ واپس ہو سکے. یہ جو رپورٹ تھی جو کل ڈان میں چھپی، یہ خلیق کیانی صاحب کی رپورٹ تھی اور اس وقت وہ خوش قسمتی ہماری کہ ہمارے ساتھ. کیانی صاحب تھینک یو سو مچ. یہ فرمائیے کہ نیپرا معصوم ہے یا صارفین کو بھولا سمجھ رہی ہے؟ نہیں جی، بات یہ ہے کہ نیپرا مطلب اس نے چونکہ ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. اور چونکہ انہوں نے کام کیا تھا کنزیومر کمپلینٹس کے اوپر. ایک منٹ میں شروع میں بتا دوں یہ میں نے کیوں کہا کہ نیپرا معصوم ہے یا صارفین کو بھولا سمجھ رہی ہے. اس لیے کہ بالکل اسی طرح کی ایک رپورٹ اب سے 2 سال پہلے ستمبر 2021 میں میڈیا میں آئی تھی کہ 8 کمپنیاں آؤٹ آف 11 اوور بلنگ کے اسکینڈل میں ملوث ہیں، اور اس وقت کے جو وزیر تھے حماد اظہر اور نیپرا، انہوں نے کہا اوہ ایسی بات ہے، ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. 2 سال بعد لگ بھگ ویسی ہی رپورٹ آئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا سر، بات یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا مطلب میں صرف اسپیسیفک جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے جو کام کیا تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا ان کی معصومیت میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، معصومیت ہمیں میرا خیال یہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ اس رپورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے. یعنی یہ صرف ان 2 مہینے کی تو چونکہ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا، لیکن پورے 12 مہینے تو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اور جیسے آپ نے یاد کرایا کہ 2 سال پہلے بھی یہی کام ہوا تھا اور تب بھی اسی قسم کی صورتحال تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہے اور یہ ہماری ایک پریکٹس ہے. اور جو پاور کمپنیز ہیں، جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، ان سب کی یہ نالج میں، اگر یہ نالج میں نہ ہو تو وہ جو 2 سال پہلے بات ہوئی تھی اس کے اوپر آج تک کوئی ایکشن ہو چکا ہوتا، یہ سسٹم 2 سال میں ٹھیک ہو چکے ہوتے. لیکن آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں جب کہ پاور ریٹس جو ہیں وہ ہوش ربا ان میں اضافہ ہوا، ڈبل ٹرپل اضافہ ہوا تقریباً 2-2.5 سال میں، اس کے باوجود اگر کمپنیاں اس کاروبار میں ملوث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاور سیکٹر کے ساتھ کوئی ایسا انہیرنٹ پرابلم ہے کہ شاید وہ اس کنڈیشن میں اب چل نہیں سکتا. تو یا تو اب یہ ملک چلے یا یہ پاور کمپنیاں چلیں، یا ان ساروں کو ایک دفعہ شاید بالکل مسمار کر کے نئے سرے سے اسٹرکچر ڈیولپ کرنی پڑے تاکہ لوگوں کا جو سروس بھی. جی صحیح. کیانی صاحب، اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ڈسکوز تو دیوانے ہیں ہی ہے نا یہاں پر، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا، جیسے یہ جو ہم جو ریکمنڈیشنز میں اگر ہم آئیں تو وہ بالکل اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ یار قانونی کارروائی کی جائے.
ان تمام ڈسکوز کے خلاف، کیونکہ 100% ڈسکوز اوور چارجنگ کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو 14 پیج کی جو رپورٹ ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ میں جینوئنلی یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اور کس طرح کی قانونی کارروائی ممکن ہے؟ ہاں، کہ مطلب یہ نیپڈا کو کرنی چاہیے، یہ ہم ایز کنزیومرز ہمیں کرنی چاہیے، کیسے اس کا پروسیجر کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ سر کنزیومر کا تو کوئی رائٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. جو کارروائی کرنی ہے وہ تو ان پاور کمپنیوں نے کرنی ہے کہ جو جن کو اوور بلنگ ہوئی ہے ان کو اگلے بل میں ایڈجسٹمنٹ مل جائے اور وہ ان کو یعنی اس کا بینیفٹ واپس مل جائے. لیکن جو گورنمنٹ کو کرنے کی چیز ہے، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 2 دن ہو گئے اس چیز کو ہوئے اور پرائم منسٹر آفس نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. البتہ سیکرٹری پاور نے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے کہ جی جو اب جو ریگولیٹر ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کی یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ سارا کام کر دیا اور اس نے یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا. کیا بات ہے. اچھا ایک اور سوال ہے میرا، اور یہ شاید میرے سے صحیح طرح پڑھی نہیں گئی تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یار میپکو ہے، فیسکو ہے، ہیسکو ہے، کیسکو ہے، سیپکو ہے وغیرہ سب قسم کی کو ہے. جہاں ہمارے یہاں جو ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو کے ای چلتی ہے، کے الیکٹرک چلتی ہے، اور جہاں پہ میں ان کا دیکھ رہا ہوں تو وہ ڈیٹا یا تو 0 آ رہا ہے یا ناٹ پرووائڈیڈ آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کی کوئی غلطی نہیں ہے یا انہوں نے صرف مطلب تعاون نہیں کیا یا انفارمیشن نہیں دی؟ یہ کیا ہے؟ سر جو رپورٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ والا جو ریکوائرڈ ڈیٹا تھا وہ شیئر نہیں کیا، اور اس کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ جی وہ چونکہ ان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی اگلے مہینے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو انہوں نے پھر رینڈم لیکن جو سروے کیا اس میں کے ای کی بھی تقریباً وہی پوزیشن ہے جو باقی پاور کمپنیز ہیں ان کی ہے. ہو سکتا ہے اسکیل میں کچھ فرق ہو، لیکن وہ جو رانگ بلنگ ہے یعنی وہ جو سنیپ شاٹ ان کی ریڈنگ سے میچ نہیں کرتا، اور وہ جو اس کے اوپر جو بلنگ ہوتی ہے وہ ان دونوں مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹرک میں بھی تقریباً اسی قسم کے مسائل ہیں. یعنی وہاں ہو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ، میں نہیں گفتگو کرنا چاہتا، لیکن پرابلم وہاں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پاور کمپنیاں جو ہے خواہ وہ پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، اس میں تقریباً ایک طرح کی پریکٹسز چل رہی ہیں. اس حمام میں سب ڈسکو ہی ہیں. قیانی صاحب ہمارے ساتھ جی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی سائنس سمجھتے ہیں اس ساری سلسلے کی. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم سب کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے، وہ بھی بجلی کے چھرے کے ساتھ، برقی چھرے کے ساتھ. تھینک یو. ہمارے ساتھ خلیق کیانی صاحب ہیں. کیانی صاحب اب مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ جو بات ہوئی نا کہ 30 دن سے زیادہ کی ریڈنگ، ہاں اب اگر میں نے جب انفارملی 2-3 لوگوں سے بات کی کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ کسی کا تھا کہ یار دیکھو باس، اگر 35 دن کی آپ کی بلنگ ہو رہی ہے تو کیا بڑی بات ہے، یوز تو آپ نے کیا ہے نا، اگلے مہینے کا آپ کا 25 کا ہو جائے گا. تو اس میں نقصان کیا ہے کنزیومر کا کہ 30 کی جگہ 35 یا 40 دن کی ہو جائے تو؟ سر پہلے میں آپ کو نا ایک اس کی گریوٹی آف دی سچویشن بتاؤں کہ ٹوٹل جو ڈسکوز پبلک سیکٹر کے جو کنزیومر ہے نا، ڈومیسٹک کنزیومر، یہ تقریباً 29 ملین کنزیومرز ہیں، اور اس میں سے تقریباً 14 ملین کنزیومرز کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50% لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے. اچھا دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر 30 سے 31 ہو جائے، جو لائف لائن کنزیومر ہے جو 50 یونٹ مہینے کا یوز کرتا ہے، اس کے لیے جو ریٹ ہے وہ 2 روپے سم تھنگ ہے، 2 روپے کچھ پیسے ہے. تو اگر وہ 50 کے بجائے 51 کے اوپر چلا جائے گا، یا پہلے 100 والا جو ہے وہ 101 کے اوپر چلا جائے گا، تو وہ 2 روپے سے 6 روپے کے اوپر، اور وہ جو 4 روپے والا ہے وہ 10 روپے کے اوپر چلا جائے گا. تو یعنی اس کی 51 یونٹس جو تھیں وہ پہلے اس کو اگر 120 روپے میں پڑنی تھی، تو اب وہ تقریباً اس کو یعنی 300 روپے کے لگ بھگ جا کے پڑیں گی. اور جو 100 یونٹ والا ہے اگر اس کو 400 کی پڑنی تھی تو 1000 سے اوپر چلی جائے گی. یہ امپیکٹ ہے بالکل لویسٹ لیول کا جو سلیب ڈفرینس ہے وہ. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کنزیومر اپنا سلیب بینیفٹ ہے یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ان کو لو جو سلیب بینیفٹ ہے وہ بھی نہیں ملتا. تو اوپر والا جو کنزیومر ہے وہ تو پھر چلا جاتا ہے 300 والا کراس کر جائے گا، تو اس کا جو یونٹ پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ 16 روپے سے 22 روپے ہو جائے گی، پھر 39 روپے ہو جائے گی. اور کچھ ایسے کنزیومر ہیں کہ جو نارملی ہو سکتا ہے 500 یونٹ سے کم ہو، تو ان کا وہ بل
यानी तकरीबन 28 रुपए में चार्ज होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो 43 मतलब 44 सिर्फ एक यूनिट से स्लैब चेंज हो जाएगा और जाहिर है कि जिसको को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कियानी साहब, आपने थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में कहा था कि ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है, तो इससे मुझे जहन में आया कि ठीक है, अब हाहाकार मची है, फुर्तियाँ दिखाई जाएंगी और वो कहेंगे ठीक है जी, अगस्त जुलाई की जो ओवर बिलिंग है, हम जो सार्फिन हैं उनको इजाफी पैसे जो हमने लिए हैं वापस कर देते हैं, अहम कौमी मफाद का ख्याल रखते हुए। अगस्त जुलाई का तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप हैं लाइन पे? लाइन पर जी जी हाँ, अगस्त जुलाई का तो क्लियर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर का कैसे क्लियर होगा, दिसंबर जनवरी का कैसे क्लियर होगा? ये अगर ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है तो वो जो जड़ है वो क्या है जिसकी वजह से आइंदा ऐसा प्रॉब्लम ना हो? सर, एक चीज जो इस रिपोर्ट में उन्होंने के इलेक्ट्रिक को क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा जी उनके पास जो ये मशीन है वो हैंड हेल्ड यूनिट है, तो उसमें ये इसकी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होती है, जबकि जो बाकी डिस्कोज हैं वो मोबाइल फोन यूज करती हैं, जिसको टेम्पर किया जा सकता है, जिसकी टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी बैटरी टाइम बड़ा लो होता है। तो ये लिहाजा जब तक ये उन्होंने कहा कि जी इस चीज को चेंज करें, आप हैंड हेल्ड यूनिट की तरफ जाएं, तो आधा कुछ प्रॉब्लम तो उससे हल हो जाएगा। अदरवाइज ये है कि जो डिस्कोज हैं, एक उनका वैसे प्रॉब्लम भी समझना चाहिए कि वहाँ एक तवील अरसे से इंडक्शन नहीं हुई, तो एक जो मीटर रीडर है बेचारा, वो अगर किसी शहर में है तो फिर तो ठीक है, वो एक दिन में हो सकता है 300 मीटर रीड कर लेता हो अपनी मशीन के साथ, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा शहर के सुपर्ब में जाना है तो हो सकता है वो एक दिन में 200 मीटर भी ना कर सके। और अब आप अगर फिर वहां से बाहर निकल के देहातों में चले जाएं तो वहाँ डिस्टेंस काफी लंबा हो जाता है। तो समटाइम्स उनकी ये फिजिकली उनके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो सारे जो उनको चैलेंज दिया गया हुआ है कि उनको जो टारगेट दिया गया है मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स जो है हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हैं, तो उनको वो कवर कर सके। तो जहाँ वो कवर नहीं कर सकता वो फिर तुक्का लगाता है, और फिर तुक्का लगाता है, फिर वो जो बता रहे हैं कि जी वो मशीन में वो नजर नहीं आता, जो स्नैपशॉट है वो नजर नहीं आ रही, या उसको वो धुंधला कर देता है, वो इंटेंशनली भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने महीने की जो अपनी बिलिंग है वो तो पूरी करनी है, क्योंकि ऊपर से आप ये भी देख रहे हैं कि पावर कंपनियों के ऊपर ये भी प्रेशर है कि जी आपने की जो रिकवरी है वो 90% क्यों है, वो 87% क्यों है, और उसको 90% 95% क्यों नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे एक ये भी उनका एक शॉर्टफॉल है कि उनको ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि या तो अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करें, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो कि मीटर रीडर की ज़रूरत ही ना हो, एक सेंट्रल सिस्टम हो जहां मेरे घर के मीटर की रीडिंग जो है उस सेंट्रल सिस्टम में भी वो देख सकें, और थोड़ा सा इंसान भी बन जाओ साथ साथ। पता नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, लेकिन मैं ये मौजूद है, दुनिया में कई जगह पे मौजूद है। जो मेन जो है अपना जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर या ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो आज भी ये हो सकता है। और जो अगले हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरा ख्याल पिछले 15 साल से तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया फॉर वन रीजन और दी अदर, कि जो वो एडवांस मीटर रीडिंग है और वो जो स्मार्ट मीटर रीडिंग है, कि वो आपको मीटर रीडर को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपने ऑफिस में बैठ के वो उनकी रीडिंग जो है वो सारे नोट की जा सकती है। और जैसे टेलीकॉम्स में इस वक्त चल रहा है कि जी आपने क्रेडिट ले लिया, जितना आपने इस्तेमाल करना था, जब वो कंज्यूम हो गया तो मीटर वो आपकी बिजली ऑफ हो गई, आप नया क्रेडिट डालें उसमें और फिर मजीद बिजली इस्तेमाल करें। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और हमारी जैसी सोसाइटी में इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी चकारी भी जैसे हम कहते हैं कि है, फिर ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है। तो इन चीजों के लिए तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा लिया जाना चाहिए, और जितना जल्दी लिया जाए उतना बेहतर है। ठीक है, आखिरी सवाल खलील साहब, हाँ या ना का ही सवाल है, जवाब आप दे सकते हैं। आपका ख्याल है कुछ एक्शन लिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल जी कि इससे कुछ आउटकम फौरी तौर पे निकलेगा। कंज्यूमर को लिमिटेड स्केल के ऊपर इन सारों को भी ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है एक हद तक उनको मिलेगा, बाकी तो कोई कार्रवाई नॉर्मली होती नहीं है। कभी कभार हेड्स रोल होते हैं, उसका भी फायदा कोई नहीं होता, उसकी जगह एक के जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। हाँ, धड़ तो वही है ना, सर तो बदलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच खलील कियानी साहब। और ये जो पॉजिटिव नोट पे हाँ कुछ नहीं हो सकता, काफी टाइम हो गया, कुछ नहीं हो सकता, हाँ, कुछ नहीं है, ये चमन यूं ही रहेगा। हाँ, और ये परनाला ये वहीं बहता रहेगा। और इसलिए कि यार लोगों की रोजी रोटी है ना, कंपनियों की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो क्या अपने पेट पे लात मारेंगे? अब क्या उनका हक नहीं है? आपको 2 महीने का दे देंगे, ले ले। हाँ, मैं खुश भी हो जाऊंगा। हाँ, वो खुश भी हो जाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।